کیا گیا تھا اور توقع یہ ہے کہ اس سال منعقد کیا جانے والا دوحہ فورم اب تک کا سب سے بڑا فورم ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے بین الاقوامی ثالثی کی چوتھی عالمی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ قطر چیمبر میں ثالثی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے جو 2 روز تک جاری رہے گی۔ اس کانفرنس کا سلوگن اور شعار ہے سرمایہ کاری کے لیے مناسب ماحول اور امکانات کے اضافے میں ثالثی کا کردار۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے اس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قطر بہترین عالمی معیاروں کے مطابق اپنے آئینی اور قانونی سسٹم کو فروغ دے رہا ہے۔ قطر چیمبر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ خلیفہ بن جاسم آل ثانی جو ثالثی کے قطر انٹرنیشنل سینٹر کے سربراہ بھی ہیں اس افتتاحی اجلاس میں شریک تھے۔ اب آتے ہیں سمندری دفاع کی دوحہ بین الاقوامی نمائش و کانفرنس ڈیمڈیکس 2022 کی طرف۔ توقع سے کہیں زیادہ بھرپور بین الاقوامی شرکت کے ساتھ اس نمائش اور کانفرنس کا آج دوسرا دن ہے۔ اس کا شعار ہے سمندری سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ماہرین کے درمیان رابطوں کا نیا بین الاقوامی واقعہ۔ ڈیمڈیکس 2022 کی سائیڈ لائن میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے برادر ملک جمہوریہ صومالیہ کے وزیر دفاع جناب عبدالقادر محمد نور، جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت جناب مادات گولییو اور اٹلی کی الیکٹرانک گروپ کمپنی کے سربراہ محترمہ ڈومی ٹیلا بینیگینی نے ملاقاتیں کی ہیں جن میں 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ ملک میں امریکی سفارتی مشن کے نائب سربراہ جناب مائیکل شرودر نے دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان مضبوط تعلقات اور بطور خاص دفاعی شراکت یعنی ڈیفنس پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ قطر تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کی کونسل کے 48ویں اجلاسوں میں شریک ہے جو اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جاری ہے۔ ان اجلاسوں کا عنوان ہے وحدت، انصاف اور ترقی یعنی یونٹی، جسٹس اور ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹنرشپ یعنی شراکتوں کی تعمیر۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ان اجلاسوں میں قطری وفد کی قیادت کی ہے اور ان اجلاسوں میں قطر کی شرکت کا مقصد تنظیم اسلامی تعاون کی بھرپور مدد کرنا ہے تاکہ یہ تنظیم ایک امت اسلامیہ کے مسائل کی محافظ اور ان کی مدد کرنے والی تنظیم ہو۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے تنظیم اسلامی تعاون کے ممبر ملکوں کی کوششوں کو یکجا کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اس وقت درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قطر کی وزارت مالیات اور سوئٹزرلینڈ کے وفاقی ادارے مالیات کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں کہ مالیاتی اور اقتصادی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے جس کا مقصد قطر اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ قطر کی جانب سے یہاں کے وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور سوئٹزرلینڈ کی جانب سے وہاں کے وزیر مالیات جناب اولی ماورر نے اس میمورنڈم پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ اس یادداشت پر دستخط قطر کے ان منصوبوں کا ایک حصہ ہے جن میں وہ مشترکہ اور 2 طرفہ مفادات سے متعلق مالیاتی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات کو مسلسل فروغ دینے کے ماحول کو بہتر سے بہتر بناتا چلا آ رہا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی نے کہا ہے کہ کاربن کی پیداوار میں کمی کا مسئلہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے جو ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ کاربن کی پیداوار کو سن 2050 تک 0 کی سطح پر لانے کے لیے سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور اگر تمام ممالک اور بنیادی اقتصادی سرگرم ممالک مل کر یہ کمی لانے کی پابندی کریں تو کوئی ناممکن ہدف بھی نہیں ہے۔
معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے ملک میں آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور خاص طور پر 20ویں دوحہ فورم میں آپس کے تعاون، روس اور یوکرین کے بحران کی تازہ ترین صورتحال اور افغانستان کے تازہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ اب روس اور یوکرین جنگ کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج اس جنگ کا 27واں دن ہے۔ روسی فوجیں شہر چیرنیہیو میں مسلسل یوکرینی فوجی ٹھکانوں پر توپ خانے سے گولہ باری کر رہی ہیں۔ دارالحکومت کییو میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، جس میں وہ شہر ہل کر رہ گیا۔ روسی فوجوں نے شہر ماریپول پر 2 بہت بھاری بم گرائے ہیں، لیکن یوکرین نے گھیرے میں لے لیے گئے اس کے شہر کو روسی فوجوں کے حوالے کر دینے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ چچنیا کے صدر رمضان قدیروف نے کہا ہے کہ ان کی فورسز پوری کامیابی کے ساتھ ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ماریپول پر قبضہ بہت قریب ہے۔ یوکرین کی جنگ شروع ہو جانے کے بعد سے اب تک کے پہلے سودے میں ماسکو نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ حقوق انسانی کی روسی کمشنر تاتیانا موسکالکووا نے کہا ہے کہ یوکرینی شہر ملیٹو پول کے میئر کے بدلے میں 9 روسی قیدی رہا کرائے گئے ہیں۔ دراصل یوکرین کے صدر نے کہہ دیا ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ان کا ملک اس وقت ہرگز نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ نیٹو اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد بھی نہیں کر رہا کہ وہ خود ہی اپنا دفاع کر سکے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کل دیوان امیری میں سلووینیا کے صدر کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی سرپرستی میں دوحہ میں ثالثی کی 4تھی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں تنظیم اسلامی تعاون کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے، اور شہر ماریپول پر روسی توپ خانے کی شدید گولہ باری اور یوکرین نے گھیرے میں لے لیے گئے اس کے شہر کو روس کے حوالے کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔